لیکن ہوا کیا کہ ہمارے مولوی بھی کس معاشرے میں تھے؟ اہل سنت کے معاشرے میں. عالم کی اصل ڈیوٹی تھی عوام کی تربیت کرنا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا مولانا آپ کا کام ہے نکاح پڑھانا، آپ کا کام ہے جنازہ پڑھانا، آپ کا کام ہے مرحومین کے لیے فاتحہ کرانا. اب سوال یہ ہے کیا نکاح کے لیے واقعاً مولوی کی شرط ہے؟ شرعی طور پہ نکاح تو پڑھنا ہے عورت نے، مرد نے کرنا قبول، اور شرعاً مستحب ہے کہ خاتون اپنا نکاح خود پڑھے. میں مولانا حضرات کی نوکری کو خراب نہیں کرنا چاہ رہا، میں صرف آپ کو فقہی مسئلہ بتا رہا ہوں. مستحب ہے کہ عورت اپنا نکاح خود پڑھے. مرد اور عورت ایک جگہ اکیلے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، شرائط پوری ہیں، مولوی نہیں مل رہا تو کیا کریں گے؟ نکاح ہر بندے کو خود پڑھنا آنا چاہیے. ہمارے مشہور کر دیا کہ جناب خدیجہ کا نکاح کس نے پڑھایا؟ حضرت ابو طالب نے. نہیں میرے عزیز، ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا تھا، نکاح خود جناب خدیجہ نے پڑھا تھا. کیونکہ نکاح سے تو ایمان ثابت نہیں ہوتا نا، خطبے سے ایمان ثابت ہوا کہ جب انہوں نے خطبہ پڑھا، الحمدللہ کہا، اللہ کا شکر ادا کیا، نعمتوں کا ذکر ادا کیا، تو پتا چلا کہ ابو طالب کیا تھے؟ مومن تھے. نکاح میں کیا ہے کہ اتنے چیزوں کے عوض میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں، مرد کہتا ہے مجھے قبول ہے، دیٹس اٹ، وہ محرم ہو جاتے ہیں. تو نکاح تو مجھے پڑھنا آنا چاہیے، یا ایجاب اور قبول کے مسائل مجھے ہر بندے کو آنا چاہیے. لیکن ہم نے نکاح کے لیے فکس کر دیا کہ کون پڑھائے گا؟ مولانا پڑھائے گا. اچھی بات، ایک ڈیوٹی آپ نے مولانا کی لگا دی، کوئی اور کام تو آپ نے مولویوں سے لینا نہیں ہے. دوسرا، جنازہ کون پڑھائے گا؟ مولانا پڑھائے گا. یہ بھی مسئلہ ہر بندے کو آنا چاہیے. کل مولوی نہیں ملے گا تو ابا کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ کسی صحرا میں بھائی مر گیا، کوئی مومن مر گیا، تو کہو گے ہمیں نہیں آتا، کوئی مولانا بلاؤ. تو جناب ہر کسی کو نماز جنازہ پڑھانا، غسل جنازہ، تدفین، تلقین، ہر چیز آنا چاہیے. یہ مسائل ذاتی مسائل ہیں. کل مولانا نہیں ملے گا تو کیا کرو گے؟ یہ آپ کے اپنے ذاتی مسائل ہیں. لیکن ہم نے کہا رہی جنازہ مولانا پڑھائے گا، نکاح مولانا پڑھائے گا، نماز مولانا پڑھائیں گے. ہمارے اہل سنت کے بھائی کسی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، نماز جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. شیعہ میں نے بارہا دے کے 5 لوگ کھڑے نماز نہیں پڑھ رہے، یہ بھی فرادہ یہ بھی فرادہ. بھائی کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کہ مولوی صاحب نہیں ہے. شریعت میں کب شرط مولانا ہے نماز جماعت کے لیے؟ قرأت صحیح ہونی چاہیے، اچھی شہرت والا بندہ ہو. یعنی یہ نہ ہو کہ زانی ہے، علیاذ باللہ شرابی ہے، جھوٹا ہے، ایسا بندہ نہ ہو. اچھی شہرت والا ہو، وہ آگے کیا ہو جائے؟ کھڑا ہو کے نماز پڑھا سکتا ہے. اب آپ کہیں گے مولانا پھر عالم کی ڈیوٹی کیا ہے؟ نکاح بھی نہ کرے، جنازہ بھی نہ پڑھائے، نماز بھی نہیں. ڈیوٹی عالم کی ڈیوٹی تھی عوام کو ایڈریس کرے، عوام کی تربیت کرے، جو ابھی میں کر رہا ہوں. فرمایا نماز عام پڑھا سکتا ہے، نکاح عام پڑھا سکتا ہے، جنازہ عام پڑھا سکتا ہے، تلقین عام بندہ دے سکتا ہے، لیکن جمعے کا خطبہ عالم دے گا. جمعے کے لیے شرط ہے کہ خطبہ جمعہ کون دے گا؟ کیونکہ جمعے کے خطبے میں کیا ہے؟ ایڈریس کرنا ہے، ذہنوں کو بریف کرنا ہے، ذہنوں میں نالج ڈالنی ہے. اگر کوئی مفتی یہ فتویٰ دے علیاذ باللہ کہ شیعہ واجب القتل ہے، ہنگامہ ہو جاتا ہے معاشرے میں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. علم کے نیچے سے گزرو گے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. یہ مولوی تھے، یہ مفتی تھے، ایسے بدبختانہ خطبے دیے، اپنی قوموں کو کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا. ممبر کی حیثیت، عوام کو ایڈریس کرنے کی حیثیت. فرمایا ایڈریس کوئی جاہل نہیں کر سکتا. چھوٹی سی مثال دوں گا، اپنی عقلوں کی طرف رجوع کریے گا. یہ مکتب عقل کا مکتب ہے. مثلا میں نماز پڑھا رہا ہوں، آپ نے کہا کہ مولانا آپ نماز پڑھائیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میرے پیچھے 10 لاکھ کا مجمع ہے. 10 لاکھ کے مجمع نے مجھ سے کیا فیض لیا؟ 10 لاکھ کا مجمع میرے پیچھے نماز پڑھے کیا فیض لے گا؟ اصلاً 15 لاکھ کا مجمع، 10 ملین کا مجمع، نماز پڑھانے والے سے کوئی فیض نہیں لیتا. اصل ہے عوام کو کیا کرنا؟ ایڈریس کرنا. اب ہم نے کیا کیا؟ محراب کے لیے اتنی کڑی شرط رکھی کہ آگے بس مولوی کھڑا ہوگا، اور جس ممبر کے لیے شرط تھی آپ حماقت کا عالم تو دیکھیں. یعنی شاید اہل سنت نے بھی ایسا نہیں کیا جو پاکستانی شیعہ نے کر دیا. جس محراب کے لیے شرعی طور پہ شرط نہیں، ممبر کے لیے شرعاً شرط ہے کہ جب کہہ دیا کہ جمعے کا خطبہ عالم کے سوا نہیں دے گا. خطبہ کیا ہے؟ ایڈریس.
دو خطبے ہیں آدھے آدھے گھنٹے کے، عوام کو کیا کر رہا ہے؟ ایڈریس کر رہا ہے، حالات حاضرہ پہ گفتگو کرے گا، اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کی تقوی کا پیغام دے گا۔ فرمایا شرط منبر یہ ہے کہ کون بیٹھے گا؟ صاحب علم بیٹھے گا۔ ہم نے محراب پہ مولانا کو کھڑا کر دیا، منبر پہ ہر کسی کو آنے کی اجازت دے دی۔